کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ ان کے وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہ اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک کا حساب لگانے کا حکم دیا کہ گناہ زیادہ ہیں یا درود پاک۔ جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی، لہذا اس سے مزید حساب کتاب مت لو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لخوصۃ العطف بہا لخوصۃ العطف بہا جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا۔ جی پروگرام کا نام ہے، پروگرام شروع ہو گیا ہے واہ کیا بات ہے۔ پروگرام میں ہے بہت کچھ، کہانی، زیارتیں، سیگمنٹ ہوگا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، الف سے یا مقابلہ، مدحت رسول اللہ کی، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا اور سب سے اچھا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے آپ کی کالز، جی ہاں آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی مادری زبان میں جو زبان آپ بولتے ہیں اس زبان میں بول سکتے ہیں؟ جی کوئی بھی آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی زبان میں۔ عدنان بھائی، زبان اردو ہے تو میں اردو میں کہوں گا واہ کیا بات ہے۔ اردو میں تو ہم سب کہہ رہے ہیں، اور کوئی سی زبان میں؟ پنجابی میں بھی تقریباً سے ملتا جلتا ہی کہیں گے، بتا دیں۔ واہ کیا بات ہے، یہی کہیں گے۔ اب پنجابی لوگ بتائیں گے عدنان بھائی نے کس طرح بتایا بھائی، ٹھیک ہے جی کس زبان میں؟ جلدی جلدی جلدی، بلوچی والے اور باقی تیار رہیں، جی آئیے جلدی جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کس زبان میں؟ مائک میں۔ بلوچی زبان میں۔ بلوچی زبان میں۔ واچے گالے واچے گالے واچے گالے واچے توارے۔ 3 مرتبہ بتانا ضروری نہیں ہے، ایک ہی دفعہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ، یہ ہو گیا بلوچی میں۔ کون سی زبان؟ سرائکی میں۔ چلے میرے بھائی، آپ کا نام؟ محمد شفیق۔ شفیق بھائی، واہ کیا گال ہے سہی۔ یہ کس زبان میں؟ سرائکی زبان میں۔ دوبارہ۔ واہ کیا گال ہے سہی۔ واہ کیا گال ہے سائیں۔ چلیں جی، اور کوئی زبان؟
جو جانتا ہو سندھی میں. چلیں جی, سندھ والے بھی آ گئے جی. واہ چھا ڳाल्हि आहे. آپ کا نام کیا ہے؟ شاہزور. شاہ زور. چلیں جی. واہ چھا ڳाल्हि आहे. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی زبان کون سی مختلف زبان جو ابھی تک نہیں آیا نمبر؟ ہزارہ یا لاکھا؟ ہزارہ زبان. نام کیا آپ کا؟ محمد مبین اتاری. مبین اتاری جی. واہ کیا بات ہے. یہ تو اردو ہے, صحیح ہے. سارے میں بھی یہی ہے. ہزارے میں بھی یہی ہے. جی. چلیں ہزارے میں بھی سن لیں ہم سے. واہ کیا بات ہے. یہ بھائی کون سی زبان؟ پنجابی. چلیں جی. واہ جی واہ کی گل ہے جی. واہ جی واہ. جی ہاں ماشاء اللہ, پروگرام شروع ہو گیا ہے. واہ کیا بات ہے. اور ماشاء اللہ آج کا پروگرام بھی شاندار ہوگا, جاندار ہوگا. آج کا پروگرام بھی شاندار ہوگا, جاندار ہوگا, کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے پیارے پیارے مبلغین. عدنان چشتی ماشاء اللہ. کیسے ہیں عدنان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا پروگرام کیسے ہوگا؟ جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا, جاندار اور شاندار. ماشاء اللہ. اور ہماری طرف ایک اور بھائی ہیں ہمارے مبلغ سعد بھائی. ماشاء سعد بھائی کیا ماحول بنے گا؟ ایسا ماحول بنے گا کہ سب کہنے پر مجبور ہو جائیں گے واہ کیا بات ہے انشاءاللہ. خوشی سے بھی بولنا ہے, مجبور ہو کے نہیں, خوشی سے بھی بولنا ہے. واہ کیا بات ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں دو نعت خواں جی. پیارے بھائی نام؟ عبد الحسیب شاہ. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دوسرے بھائی نعت خواں اور ثاقب شاہ. ثاقب شاہ. آپ دونوں بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں. آج بھائیوں بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور یہ ثواب والا. اور ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا بھی مدنی چینل ہے, ان کی بھی ٹرانسمیشن ہے, اور وہاں سے تشریف لائے ہیں ہمارے پیارے پیارے مبلغ قاضی عتیق راجپوت. تیاری کیسی آج کی؟ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا اس جملے میں بہت کچھ ہے. اگر بندہ یہ کہہ دے واہ کیا بات ہے, اچھا یہ جملہ ہے ہی خوشی والا, یہ جملہ ہے ہی خوشی والا کہ بندہ خوش ہو کر بولتا ہے مزہ آ گیا. وہ کلام میرا واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی. تو آج بھی پروگرام میں بہت کچھ. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ, جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے. واہ. آج کی کہانی جو ہے بڑی ہی دلچسپ ہے, اور آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ اپنے گھر میں رہتا تھا. اس گھر میں کافی عرصے سے رہ رہا تھا. اب اس کا موڈ کچھ یوں ہوا کہ اس مکان کو بیچ دیتے ہیں, کسی دوسری جگہ پہ, کسی اچھی جگہ پہ اور مزید جو ہے مکان کو لیا جائے. اب یہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو کہ اشتہار وغیرہ بناتا تھا. تو یہ جائیداد کے خرید و فروخت وغیرہ کے اشتہار بناتا تھا. تو اس نے ڈسکس کی کہ بھائی میرا مکان ہے. بولے ہاں ہاں. جس میں آپ رہتے ہو؟ بولے ہاں. بولے یار اس کو سیل کرنا ہے, اس کو بیچنا ہے. اب آپ کو جیسا اشتہار بنا کے دیں کہ میں اس کو پھر اخبار میں دوں یا کہیں پہ اس کو دوں تو لوگ خریدنے کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے بھائی. اس کو جانتا تھا, اس کا دوست تھا. اب اس نے اشتہار تیار کیا. اب اس نے اس کو لکھا کہ اس مکان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. واہ. اب اس نے لکھا کہ یہ ایک شاندار گھر ہے, اور یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. اچھا. بولے اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ شاید ہی آپ کو ایسا ڈیزائن ملے. اچھا. پھر اس کے بعد وہ آگے لکھتا ہے اس مکان میں آپ کو ایک پیارا سا باغیچہ بھی ملے گا جہاں آپ شام میں بیٹھ کر چائے پئیں. پھول ہیں, بوٹے ہیں, ہریالی ہریالی ہے. یعنی جب آپ اس طرف آئیں گے آپ کی طبیعت میں ہرا ہرا ہو جائے گا. اب یہ اس نے گھر کے معاملات لکھے کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو اس نے لکھنے کے بعد جو اپنے دوست کو بلایا, بولا بھائی آ جائیے, اشتہار تیار ہو گیا ہے, یہ اس کا اسکرپٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ پڑھیے کیا بنایا ہے. تو یہ سارا پڑھ کے سناتا ہے کہ آپ کا گھر ایسا ہے, ایسے معاملات ہیں. تو یہ شخص سن کر جو ہے بس یوں ہو جاتا ہے, ایک چیخ نہیں نکلتی ہے اس کے منہ میں. واہ کیا بات ہے. کیا نکلا؟ بولے واہ کیا بات ہے. بولے دوبارہ پڑھیں. اس نے جب اپنی گھر کی تعریف سنی نا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا
واہ کیا بات ہے. اب یہ سوچنے لگا کہ میں جس گھر کے بارے میں سوچ رہا ہوں, یہ گھر جس میں میں رہ رہا ہوں یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. اس میں باغ ہے, باغیچہ ہے, اتنے اچھے اچھے رومز ہیں, ڈیزائن بہت اچھا ہے. جب اس نے اپنے گھر کی تعریف کسی اور سے سنی تو اس کو پھر اپنی قدر و منزلت پتہ چلی. تو کہنا بھائی یہ جو اشتہار جو آپ نے لائنیں لکھی ہیں بس کو ختم کر دیں. میرا جو مکان لینے کا ارادہ تھا وہ اب نہیں ہے, یہی مکان میرا بہت اچھا ہے, لیکن میری اس طرف توجہ نہیں جا رہی تھی. میں اس کو بس اپنے رہ کے بدلنا ایک چیز استعمال کرتے کرتے بور ہو گیا, ایک چیز دیکھتے دیکھتے بور ہو گیا. لیکن جو اشتہار آپ نے بنایا ہے اس کو تو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ایسا لگا ہے کہ میرا گھر تو سب سے اچھا گھر ہے. واہ. تو اس کا دوست کہنا ہاں بھائی آپ کا گھر بہت اچھا ہے, اور اگر آپ نے اس کو بیچا تو یہ یوں نکل جائے گا. تو آپ اپنی قدر و منزلت پہچانیں. اب یہ جب وہ یہ حکایت لکھنے سے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں, بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس ہیں, کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس ہیں. یہ زبان ہے, یہ کان ہے جس سے سن رہے ہیں, یہ زبان ہے جس سے بول رہے ہیں. اتنی ساری نعمتیں ہیں, گھر بار ہے, سب کچھ ہے. وہ ایک نے کہا کہ نعمتیں لکھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں. اس لکھائی کے بعد زندگی آپ کو اور زیادہ حسین نظر آئے گی. نعمتیں تو لکھیں, آپ دیکھیں کہ بیماریاں نہیں ہیں, پریشانیاں نہیں ہیں اتنی زیادہ, ٹینشنیں نہیں ہیں اتنی زیادہ. تو جب ہم اپنی نعمتیں لکھیں گے تو پھر ہمیں خود ہی جو ہے اپنے آپ سے اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا. وہ ایک عورت تھی, تو وہ سونے سے پہلے اپنی جو ہے نا خواہشات, خوشیوں کو ایک کاغذ پہ لکھا کرتی تھی. اب یہ بھی بڑا پیارا سا ایک انداز ہے. اب وہ کہتی ہے, لکھتی ہے, میرا شوہر رات سوتے میں خوب خراٹے لیتا رہا. بولے شکر ہے زندہ ہے, گھر میں ہے, زندہ ہے. تو خراٹے تو لے رہا ہے لیکن زندہ بھی تو ہے اور میرے ساتھ ہے. تو بولے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یاد رکھیں شکر کرنے والے لوگ الگ ہی ہیں. پھر وہ کہتی ہے میرا بیٹا صبح جب اٹھا تو اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن تھا, کہنے لگا امی جان مچھروں نے سونے نہیں دیا. بولے شکر ہے گھر میں ہی تھا, باہر روڈوں پر آوارہ گردی نہیں کر رہا تھا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پھر کہا مجھے بجلی کا, گیس کا, دیگر چیزوں کا بل دینا پڑتا ہے. بولے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ چیزیں میں استعمال کرتی ہوں تو اس کا بل دینا پڑتا ہے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دن بھر کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں, اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو پھر نیند کر لیتی ہوں. تو بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے تو گھر کے میں سارے کام کرتی ہوں نا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. خوش ہوں, کبھی کبھار بیمار پڑ جاتی ہوں تھوڑا, زیادہ تر تو صحتیاب رہتی ہوں نا, ٹھیک رہتی ہوں. اب یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد جو ہے نا یہ شکر ہے, یہ شکر ہے, یہ شکر ہے, تو پھر ذہن یہی ہے کہ شکر کرنے والے لوگ الگ ہی ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. آج پورے دن کا حساب لگا لیں ہم نے کتنی مرتبہ یہ جملہ بولا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا کل بولا, پرسوں بولا, اس ہفتے میں کتنی مرتبہ بولا. ہماری زبان پہ یہ جملہ آتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ پاک تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ ہماری زبان سے کتنی مرتبہ نکل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں بچے ہیں, آل اولاد ہیں, ٹھیک ہے, کسی کا مسئلہ ہے. پھر وہ اس میں ایک بات بڑی پیاری سی ہے, وہ خاتون لکھتی ہیں, کہتی ہیں کہ عید پر جو بڑے تھے ان کے تو پرس خالی ہو گئے, جیبیں خالی ہو گئیں, اتنی عیدی باٹی, اتنی عیدی باٹی. تو کہتے ہیں وہ عورت لکھتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے اہل و عیال ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, ملنے ملانے والے ہیں, کہ میں نے ان کو عیدی دی جبھی تو پرس خالی ہو گیا. تو یاد رکھیں جنہوں نے دیے عیدی تو ان کے جن کی جتنی زیادہ بٹی تو ملنے ملانے والے اتنے تھے. تو یہ بھی ایک ہلکا احباب ہے کہ رشتہ دار وغیرہ ہیں, جیب تو دوبارہ بھر جائے گی, مال تو دوبارہ آ جائے گا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینا. کہتے ہیں آپ چھوٹے سے بچے کو 10 کا نوٹ بھی دے دیں تو خوش ہو جاتا ہے. تو آپ نے محلے کے بچوں کو بھی دی تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. بندہ عیدی دیتا ہے اس کو جس سے ایک محبت کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے. تو ہمارے ملنے ملانے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو یاد رکھیں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, بار بار یہ جملہ نکلے. اور ایک بات دیکھی ہوئی ہے, جو جملہ گھر کے بڑوں سے نکلتا ہے وہی چھوٹوں سے نکلتا ہے. اگر انہی چھوٹے بچوں کی زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ بار بار نکلتا رہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ,
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اس کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھیں گی, کم نہیں ہوگی. تو یہ تھی آج کی کہانی اور اس کا سبق. آئیے مزید اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اور بھی کچھ پیاری پیاری باتیں. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں, مبلغین بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی باتیں آپ سنتے ہی رہیں گے اور آپ کی زبان سے نکلتا رہے گا. واہ کیا بات ہے. جی ہاں, ہمارے ساتھ عدنان چشتی ہیں. کیسے ہیں عدنان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. کہاں سے شروع کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب جہاں سے آپ فرمائیں وہیں سے شروع کر لیں گے. یہاں سے بیٹھ کر آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ ٹینشن, پریشانیاں, ڈپریشن, مایوسی اور آپ نے بھی چہرہ بھی یوں بنا لیا, چہرہ بھی یوں بنا لیا, ٹینشن, ڈپریشن. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جیسی لائن ہے ویسا انداز ہے. اللہ اکبر. کیا بات. اچھا جیسی بندہ ٹینشن ڈپریشن کہہ رہا ہے تو خود بھی اس طرف جا رہا ہے. یہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے نا جی. اثر ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا واہ کیا بات ہے, اس جملے کا ایک اثر ہے. جب بندہ اس کو سنتا ہے, پڑھتا ہے, دیکھتا ہے تو فوراً اس کی جو قلبی کیفیات ہے نا وہ چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں کہ یہ ایک خوشی والا معاملہ ہے اور خوشی والا جملہ ہے, تو پھر بندہ اسی طرح کا جو ہے وہ چہرے سے اس کے اظہار ہوتا ہے. تو اسی طرف میں نے کچھ جو ہے وہ کہا. اپنی گفتگو مزید ایک نیکی ہے اور ایک عبادت ہے جو مسلمان کو حاصل ہے, اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, یہ وہ اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا یقین ہے جس کا جتنا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. آدمی پریشانیوں سے یوں نکل آتا ہے جتنا جیسا جس کا بندے کا بھروسہ ہو. اور مسلمان بندہ مومن جو ہے اس کو یہ توکل سیکھنا چاہیے. اللہ کریم پر توکل کرنا یہ فرض عین ہے اور اس کے احکامات کا سیکھنا یہ بھی لازم و ضروری ہے. تو یوں جو ہے ہمیں اللہ کریم پر توکل کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. اب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ توکل ہے کیا, بھروسہ ہے کیا. ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے بندہ اور کہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور نتیجہ اس کا کس پر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر. آپ نے کام درست شروع کیا ہے, نیت بھی آپ کی صحیح ہے, اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ کریم پر چھوڑ دیں. جب آپ نے اسباب اختیار کر لیے, جیسا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پر, آپ نے نماز پڑھنے کے لیے بائک روکی, اب دل میں ایک خطرہ ہے بائک چوری نہ ہو جائے کہیں. بائک ہے, کار ہے, کار ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ کی سواری کا جانور ہے, کوئی بھی سواری ہے آپ کی. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے اللہ پر توکل کریں اور اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں. اور جب کہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ بھئی یہاں حالات ایسے ہیں کہ یہاں چوری چکاری والا معاملہ رہتا ہے, گاڑی بھی چوری ہو جاتی ہے, بائک بھی چوری ہو جاتی ہے, تو کیا اسلام دین اس کو توکل کہتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سواری کا جانور ہے, میں اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں, بھروسہ کروں, یا پہلے اس کو باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب اور جو خالق اسباب پر جو نظر ہے دونوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا. فرمایا سواری کو, جانور کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. آپ اپنی گاڑی کو لاک کیجئے اور اب کہیے یہ جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا, اب انشاءاللہ میری گاڑی یہیں رہے گی کہ میرا توکل اللہ, بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بندہ بھروسہ کرتا ہے, جو توکل کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھروسے اور توکل کو توڑتا نہیں ہے, اس بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, سفر میں تھے اور بحری سفر تھا آپ کا. تو اچانک جو ہے نا وہ بحری جہاز میں, سمندر ہے, پرسکون ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, اور جب وہ بفر جائے تو پھر اس کے سامنے کون جو ہے وہ دم مار سکتا ہے. تو اچانک جو ہے نا وہ اعلان ہوا کہ بھئی سمندر میں جو ہے نا موجیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور طوفان قریب ہے, اب ہر بندہ اپنا بندوبست کر لے کہ مجھے جو ہے نا وہ
کیا کرنا ہے, کس طرح بچنا ہے اس سے. اور بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری اسباب تختے وغیرہ اس طرح کا, یا جو پیراشوٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوائی جہاز کے اندر ہوتے ہیں, تو اس طرح کا معاملہ جو ہے نا ہر بندہ اسباب اختیار کر لے. سب لوگ جو ہے نا جہاز میں افراتفری مچ گئی. تو ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بڑے حیران ان کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت اعلان ہو گیا ہے کہ جہاز تباہ ہونے والا ہے اور آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے, لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں کہ ہماری جان کیسے بچے گی, ہمارا معاملہ کیسے ہوگا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی جدا ہوتا ہے. پھر توکل کے بھی اپنے درجات ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیری قدرت کا نظارہ دیکھ لیا ہے. قدرت تیری یہ ہے کہ پرسکون سمندر تھا, ابھی بڑی بڑی موجیں اٹھنا شروع ہو گئی. یا اللہ یہ تیری قدرت ہے. مولا ہم نے تیری قدرت کا نظارہ دیکھ لیا ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے فضل اور کرم کا نظارہ بھی کرا دے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی. اب وہ جو 7 لوگ تھے سب کہتے ہیں وہ پہلے قدرت کا, یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک مانگنے کا انداز دیکھیے. جب انہوں نے یہ کہا نا یا اللہ اپنے فضل اور کرم کا بھی نظارہ دکھا دے, جیسے ہی آپ نے یہ کہا اسی وقت سمندر پرسکون ہو گیا. وہ لوگ جو افراتفری کے اندر تھے, جو اس کے اندر تھے کہ پتہ نہیں اب مرے تو اب مرے تو اب مرے, تو لیکن جب آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی تو سمندر جو ہے وہ ساکن ہو گیا, سکون ہو گیا. وہ جو موجوں میں ایک تلاطم تھا اور جو طوفان کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے, اور وہ زندگی اس انداز میں گزار رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی بات کو پورا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, مسلمان ہیں, بندہ مومن ہے. جب اس کا توکل اللہ پر ہے, بھروسہ اللہ پر ہے, تو پھر وہ کیسے مایوس ہو گیا کہ یہ بیماری آ گئی ہے, یہ جائے گی نہیں, میں اس میں مر جاؤں گا, میرا پتہ نہیں کیا. دیکھیں جانا تو دنیا سے ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی بیماریاں آتی ہیں, اسی طرح تنگ دستی ہے, دیگر معاملات بھی آتے ہیں, لیکن ان کا اللہ کریم پر توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ جس کیفیت میں ہوتے ہیں مضطرب نہیں ہوتے, پریشان نہیں ہوتے, مایوس نہیں ہوتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے وہ اس کیفیت میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں, بڑے مطمئن ہوتے ہیں. دنیا جہان میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگوں کو سزا کے طور پر تنہا کر دیا جاتا ہے, اکیلا بندہ جو ہے نا اس کو قید کر دیا جاتا ہے, اور وہ اپنے ان خیالات میں اور تنہائی میں نا بندہ بھٹک بھٹک کے مر جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے علیحدگی میں, تنہائی میں عبادت کرتے ہیں, اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ تنہا نہیں ہوتے بلکہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر, رب کی رحمتیں, وہ جو توکل بھروسہ ہوتا ہے وہ ان کے گرد گھیرا کیے ہوتا ہے, رش ہوتا ہے ان کے پاس. اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کے انوار و تجلیات کے, شکر کے انوار و تجلیات کا ان کے پاس جمگٹھا ہوتا ہے, اس لیے یہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں, تنہائی سے انہیں وحشت نہیں آتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اس کو اپنے اندر پیدا کریں, اور یہ جو توکل کرنے والے بزرگان دین ہیں ان کی سیرت, ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ توکل اور بھروسہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زبردست, سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ پہ ہم نے توکل کرنا ہے, اور جو اسباب ہیں اس کو بھی کرنا ہے. یہ جو آپ بتا رہے تھے نا کہ گاڑی کو پہلے لاک کریں, بعض دفعہ یہ جملہ, ارے ہم بیٹھے ہوئے نا کہیں جا رہے ہیں کسی گھر میں, ارے ہم بیٹھے ہوئے, چھوڑ دیں تو یہ بولے نا ہم بیٹھے ہوئے, یہ کھڑا ہو جائے گا اگر گاڑی نہیں ہوئی, بولے گا چلو چلتے ہیں اسٹیشن. تو آپ نے اپنے کام پورا کرنا ہے. وہ ہمارے ایک اس سے بتانے لگے, بولے میں ایک گھر پہ گیا تو میں گاڑی کو لاک کر رہا تھا اپنی, تو نہیں کچھ بھی نہیں, یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے نا کوئی آ لیا. تو بولے میں ان کی باتوں میں نہیں آیا, لیکن میں نے گاڑی کو لاک کر دیا. بولے پھر 1-8 گھنٹے بعد یہ گھر سے واپسی آئے تو بولے میری بائک پہ سے کپڑا نہیں تھا, کور جو تھا وہ نہیں تھا, 2-3 سامان اور نکلے ہوئے تھے. بولے پھر میں نے ان کو فون کرا, حضرت آئیے, تو وہ آئے. بولے یار ہوتا نہیں ہے یار, تو انہی سے شروع ہو گیا, ہوتا نہیں ہے انہی سے شروع ہو گیا. تو یہ ہے کہ آپ اسباب پورے کریں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کپڑا گیا گاڑی کا, چھوٹا موٹا سامان چلا گیا. بولے کہ گاڑی کو لاک نہیں کرتا
تو پوری کی گاڑی نہ چلی جاتی. تو بعض دفعہ یوں تو سامنے والے کا پریشر ہوتا ہے. آپ اپنے لوازمات ہاں جی پورے کریں, ٹھیک ہے, یہ پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں. زبردست زبردست, ماشاء اللہ. ایک اچھی بات جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملی. انشاءاللہ پروگرام دیکھیں, پروگرام دیکھتے رہیں گے اور آپ کی زبان سے نکلتا رہے گا سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. کچھ کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے کیا بات ریکارڈ کروائی ہے. جی میرا نام عبدالواحد اطاری ہے, میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. پیارے عابد بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے, اسے ضائع نہ کریں کیونکہ آپ اسے کسی قیمت پر واپس نہیں لے سکتے. جزاک اللہ خیرت. واہ کی گل ہے مدینے دی, واہ کی گل ہے عابد بھائی نے پروگرام نہیں. واہ 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 باقی گل ہے میرے بچے کی. واہ کیا بات ہے قیمتی جو ہے وہ ہے وقت ہے. وقت وقت قیمتی ہے. ہے. زبردست. اس نے پیسے دیے, اس نے یہ دیا. جی یہ بتائیے اب عابد ہیں یا عابد ہیں, ہم کیا کہیں؟ بھائی یہی بولیں جو آپ پہلے بولتے تھے. عابد نہیں, عابد کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا ویسے اور بھی بہت سارے میں زبر زیادہ ہے. پنجاب والوں میں زبر زیادہ ہے. قادری, قادری, ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں. بس پروگرام چلتا رہے گا. میں کہوں گا پروگرام دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی گھر پہ بیٹھ کر, اچھا پروگرام دیکھنے کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے. بعض ہوں گے بڑے اچھے ماحول میں دیکھ رہے ہوں گے, یار سبحان اللہ, ان کو مزہ آ رہا ہو تو ساتھ والوں کو بھی شامل کرتے ہیں, اور بعض یوں ہی بیٹھے ہوئے. ہاں اچھی بات کہی بھائی. بعض تو عید والے دن بھی خوش نہیں ہیں, وہی بس موڈ آف ہے. کب تک رہے گا؟ اس کو آن کیجئے, چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئیے, حشاش بشاش پنا لے کر آئیے. سب مل کر بولیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ واہ کیا بات ہے. ہاں اتنی محنت ہو رہی ہے, آواز نکال رہے ہیں, تو آپ گھر پہ کان کھول کے سن تو لیں ایک اچھے انداز. چلیں ایک اور کال دیں. ماشاء اللہ. میرا نام محمد اطاری ہے, میں جب سے بات رہا وہاں کیا بات ہے میری الفت سے یوں ہی نہیں میرے آٹا ٹلو دے میں ہے. جلدی سے نکل گئے. اچھا بچے نے پڑھا میری واہ کیا بات ہے میری, ملا دیا. جہاں کہاں رکنا ہی ہے, لیکن یہ تو چھوٹا بچہ ہے ماشاءاللہ. یہ بات کرنے کے بعد آداب ہیں کہ کہاں رکنا ہے, کہاں سانس لینی ہے. ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے پڑھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید کالز ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے آپ کو مزید کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سن کر آپ لوگ کہیں گے واہ کیا بات میں ہے. سعد بھائی کی طرف آؤں گا. میں چاہوں گا پہلے آپ لوگ کی طرف آ جائیں, ٹھیک ہے. حاضرین کو ہم شامل کریں. سوال کا جواب, ٹھیک ہے, جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ بلند کرے گا, ٹھیک ہے. جلدی سے بتائیے پروگرام کا نام کیا ہے؟ یہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, یہ آواز آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے جو ایک دن کے نام پر ہے. دن کتنے ہیں؟ 7. ایک دن کے نام پر ہے. جی مائک, جی کون بتائے گا؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے ایک دن کے نام پر ہے. جی کھڑے ہو کے نام کیا آپ کا؟ سہیل الدین. سہیل الدین. جی دن کتنے ہیں؟ 7 دن ہے. کون کون سے ہیں؟ ایک ہی سانس میں بتا دیں. جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات. کتنی سانس میں بتایا؟ ایک ہی سانس میں بتایا. اب بتائیے کون سی سورت؟ سورہ جمعہ. سورہ جمعہ. زبردست زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سوال کرنے لگے ہیں. چلیں یہ بتائیے ان صحابی کا نام بتائیے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. اس میں آپ کو 3 اشارے بھی دے دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ. جی ان 3 میں سے ایک ہے. کیا آ رہا ہے ذہن میں؟ جو ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا اس سے بھی پوچھ لیں گے. آ رہا ہے ذہن میں؟ جی چل اب کھڑے ہو کے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں. جی آپ آ جائیے. جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا اور آپ دونوں کا جواب درست ہے. چلیں ایک مصرع میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے اس سے پہلے والا مصرع بتانا ہے, ٹھیک ہے. یہ شاید ایک یونیک شعر ہوگا اور آپ نے پہلے والا مصرع بتانا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اس سے پہلے والا مصرع.
آ رہے ذہن میں ہیں؟ جی کیا کہا آپ نے؟ اس سے پہلے تو ہے ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہے ہی نہیں، اسی سے شروع ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے یہ؟ نہیں ہم نے پڑھا ہوگا ہے، آپ نے؟ باپو ہم نے پڑھا ہے جی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب سنیے یہ شعر ہے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سے پہلے والا مصرع اعلیٰ حضرت نہیں لکھا ہے. نعت خانوں کے ذہن میں ہے بڑا، یہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. جی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. زبردست زبردست زبردست. یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے مجھ سے. نعت خان اگر طرز میں ہو جائے تو جی مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ کیسا ہے بھائی؟ اوکے ہو گیا، ماشاء اللہ، واہ کیا. اور بھی آپ لوگوں کے لیے سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جانب آئیں گے. جی سعد بھائی کیا بتا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ ہم لوگ کہیں واہ کیا بات ہے. بات ہے. جی یہ جو شعر پڑھا ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلام کا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام عاشقات ہیں. اب آپ کی تمنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. یعنی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ دنیا میں تو سب ان کی ذات پر درود پڑھیں، لیکن جب میدان محشر ہو تو میدان محشر میں بھی سب ان کی ذات پر درود پڑھ رہے ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا استثناء کیا اور فرمایا کہ سب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک مخصوص درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. خدمت کے قدسی یعنی قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پروٹوکول میں تشریف لا رہے ہوں گے. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی بڑا بندہ آتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں آگے پیچھے اور آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، تو اب کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو بولتے ہیں ہاں بھائی شروع ہو جاؤ. مثال کے طور پر میرا کوئی بیٹا موجود ہے، وہ نعت خواں ہے، محفل کے اندر موجود ہے، نعت پڑھنے کا وقت آیا، میں نے بولا ہاں بھائی یعنی شروع ہو جاؤ. تو اب یہاں پر وہی سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام میدان محشر میں تشریف لا رہے ہوں گے، اور جو خدمت کے قدسی ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ مجھے اشارہ کریں ہاں رضا. وہ پڑھو نا دنیا میں جو پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ ہاں رضا کچھ کہنا ہے، سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو میں وہاں پر بھی کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہاں پر تو یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مساجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ وہاں پر تو انشاءاللہ کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. اب ایک جی. مرتبہ زمین اور آسمان ان دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، زبردست زبردست ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اب زمین کہتی ہے آسمان سے کہ جناب میں تم سے افضل ہوں، میرے پاس کھیت بھی ہیں، کھلیان بھی ہیں، کئی لوگ مجھ سے مستفید ہوتے ہیں، میں درخت بھی اگا دیتی ہوں، پھل بھی اگا دیتی ہوں. زبردست. آسمان نے کہا کہ جناب تم تو صرف لوگوں کو مستفید پھلوں کے ذریعے، سبزوں کے ذریعے کرتی ہو، میرے پاس تو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، چار دان عالم کو میں روشن کرتا ہوں، میرے پاس ستارے موجود ہیں. زمین پر رہنے والا جب آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار بڑا بہترین اللہ رب العالمین نے آسمان کو سجایا ہے ستاروں کے ذریعے سے. تو اب جب یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، مناظرہ چل رہا تھا، تو اب زمین نے ایک ایسا جواب دیا کہ جس کی وجہ سے آسمان کی جو پشت ہے وہ جھک گئی. آپ اگر میدان میں جائیں گے نا تو میدان میں جا کر کھلے میدان میں اوپر آسمان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ہر طرف سے وہ تھوڑا تھوڑا جھکا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو یہ جو
پشت آپ نے فلک کی جو پشت ہے یہ خم ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آسمان نے بڑا ناز کیا کہ میرے اوپر انوار الہی ہیں, اس کی تجلیات ہیں, سب کچھ موجود ہے, لیکن زمین نے ایک ایسا جواب دیا, آسمان کی پشت جھک گئی. وہ کیا تھا؟ زمین نے کہا تیرے اوپر چاند بھی ہے, سورج بھی ہیں, ستارے بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن سن ہم پہ مدینہ ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. یہ زمین نے جب جواب دیا تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے, یہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے, یہ رتبہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے. ہمارے پاس اور بھی سیگمنٹ ہیں, ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں, کالز لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. اچھی سوچ بہترین زندگی کی چابی ہے. جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. سارے مل کر پنجابی میں کہیں واہ کی گل ہے مدینے نہیں. سبحان اللہ. کیا بتایا انہوں نے؟ اچھی نہیں, بات کیا تھی؟ اچھی سوچ زندگی, اچھا اچھی سوچ بہترین زندگی کا آغاز ہے. اچھا سوچیں گے اچھا ہو جائے گا. اچھا ہی سوچیں. بعض لوگ بول رہے ہیں خاموش ہو جاؤ, اچھا بولو. اچھا سوچیں گے, اچھا بولیں گے, اچھا بولیں گے تو اچھا ہو جائے گا. جو ہے وہ نکلے گا, جو ہے وہ نکلے گا. زبردست. ایک اور کال. ہمیشہ تاریہ میں نوڑے والی سے عرض کر رہی ہوں واہ کیا بات ہے. میرے اہل سنت کی دعوت اسلامی زندہ باد. واہ بھائی واہ. دعوت اسلامی, دعوت اسلامی. آپ نعرہ لگا دیں یہی, دعوت اسلامی, دعوت اسلامی زندہ باد. آپ بھی لگا دیں. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد, زندہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں. جی کال. الحمدللہ تاریہ میں یہاں کانٹے بول رہا ہوں واہ کیا بات ہے. باپو کی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اطلاع کی کوشش کرنی ہے. تعالیٰ دعوت زندہ باد کے تمہاری تعالیٰ ہمارا مدین تعالیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے مزید جو ہے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. واہ کیا بات ہے. جی مدحت رسول اللہ کی اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا, اس میں ہوں گے ہمارے ساتھ دو نعت خواں. ایک ہیں ہمارے پیارے بھائی دور سے عبد الحسیب شاہ اور دوسرے بھائی ثاقب شاہ. ماحول بن جائے گا درمیان میں عابد شاہ. واہ بھائی واہ. اچھا جی, حسیب بھائی کے ساتھ ہوگی ہماری یہ والی ٹیم, ٹھیک ہے؟ یہ حسیب بھائی کی ٹیم ہوگی. ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ. آپ کی ٹیم کس کی ٹیم ہے؟ زور سے. ٹھیک ہے, زبردست. اور ہمارے نعت خواں ثاقب شاہ صاحب کے ساتھ ہمارے ایک مبلغ بھی ہیں ثاقب شاہ صاحب, نعت خواں. عدنان کوئی نعت خواں ہے؟ بڑے نعت خواں ہیں. ساتھ کوئی نعت خواں ہے؟ عابد نعت خواں نہیں شاید مجھے. چلیں ثاقب شاہ صاحب, اچھا وہ بھی شاہ صاحب ہیں ماشاء اللہ. تو بھئی یہ آپ کی ٹیم ہو گئی, ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ پڑھنا ہے, اس طرح ساتھ دینا ہے, لیکن الفاظ وغیرہ بتانا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ آ بھی رہا ہوگا. اچھا یہ نعت خواں ان کو کافی اشعار وغیرہ یاد ہوتے ہیں. اب دیکھیں کون یہ مقابلہ جیتا ہے, کون جیتے گا بھائی مائک میں؟ انشاءاللہ یہ جی. اچھا بھائی بھی ہیں نا, بڑے بھائی بھی ہیں, تو اچھا ایک تو میں لے کے گیا تو میں گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, امی ابو دیکھ رہے ہوں گے. چلیں ادھر سے جیتے ہیں یا ادھر سے جیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک پیارا میٹھا سا ایک مقابلہ ہے. اچھا طریقہ کار یہ ہوگا, ہم ایک شعر پڑھیں گے, اس شعر میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, وہ آپ کو دیا جائے گا. آپ نے جو ایسا شعر پڑھنا ہے یہ لفظ اس میں آتا ہو, ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ ڈیسائیڈ ہوگا,
وہ ہم بتائیں گے، پھر آپ نے اسی لفظ سے شعر پڑھنا ہے. اب دیکھیں مقابلہ کب تک چلتا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے واللہ. 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس. 5 سیکنڈ. 5 واللہ. اللہ بتا دوں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. جی نہ بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ابھی تو بھائی کی بھی کنڈیشن یہی والی ہو رہی ہے. واللہ وہ سن لیں. جی واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. چلیں جی، مقابلہ شروع ہوا اور یوں تھوڑا سا اینڈ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا شروع کر دیں. ایک موقع دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دے دیں. چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، جانے دو. ویسے ہے بھی چھوٹا ہے. چلیں آپ کو ایک لفظ پھر دیا جا رہا ہے، دل. دل. ایسا شعر پڑھنا ہے. اچھا طریقہ کار آپ سمجھ گئے؟ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو دل. دل 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 ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر. سر. واہ واہ سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے گھر میں بیٹھے ہیں میں آپ لوگ. یوں نے بتا. جی آ رہے ہیں سر. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. سبحان اللہ. لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو نور. آسان. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو نور. آسان. نور. یقین نہیں آ رہا اتنا آسان دے دیا ہے. جی نور بنت نور زوجے نور اور میں نور 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 بنت نور زوجے نور اور میں نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور
ماشاءاللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے نور. آسان. 5 4 3 2 1. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. شاداب آپ خیال تو نہیں کر رہے بھائی کا؟ مائک میں رعایت خیال تو نہیں کر رہے؟ نہیں. کرنا چاہیے اگر نہیں کر رہے تو. اچھا یہ ایسا سوال تھا, یہاں بولیں یا وہاں بولیں, تو دونوں طرف سے. ایک مجھے ایک بات یاد آ گئی, جیسے یہ بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں. ایک مرتبہ امیر السنت کو ایک بچے نے فون کیا, وہ چھوٹا بھائی ہوگا, تو اس نے میرا بڑا بھائی نا امیر السنت مجھ پہ نا روب جھاڑتا ہے, مجھ پہ روب میں لینے کی کوشش کرتا ہے, میں کیا کروں؟ تو امیر السنت نے فرمایا آپ روب میں آ جایا کریں. کتنا پیارا جواب ہے. تو اگر بڑا بھائی روب دکھا رہا ہے وہ دکھا سکتا ہے, لیکن یہ چھوٹے کے لیے تربیت کے لیے تھا, تو خیال کرنا چاہیے. خیال کریں گے اب انشاءاللہ. چلیں جی. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا جی. پیچھے سے آ جائیں جی. 5 4 3 2 1 جی. ہو گیا ٹائم. اینڈ کیسے کیوں ہو سکتا ہے؟ کیسا ہی رہے گا, کیسے ہی رہے گا, کیسے الگ ہیں, کیسے ہیں آپ یہ بولا جائے گا نا, کیسا ہے آپ یہ تو نہیں ہوگا جی. چھوٹے بھائی پڑھنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ. چھوٹے بھائی پڑھنے جا رہے ہیں جی. چھوٹے بھائی. سر بلا کیا کوئی جانے کیسا کیسا پڑھا چھوٹے بھائی نے؟ مائک میں بولے نا تاکہ اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. شاباشی. کھڑے ہو گئے بھائی, آگے جائے گا میرے بھائی, آپ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ. کچھ بولیں تو بولے میرے بھائی. کیا بات ہے. ہاں بھائی کے لیے کچھ جملے مائک میں. ثاقب شادہ نہیں ماشاءاللہ ویسے بھی بہت اچھا پڑھتے, اور ایسے ویسے کمالی پڑھا ہے. واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے, اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. کچھ کالز دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ہم سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. عبد الرحمان اتاری ہے, میں ضلع رحیم جھارکھنڈ سے اسکر. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. دولت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام احمد رضا ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ نعمت اسے چھین جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ حضرت؟ جی الحمدللہ. کیا ٹاپک ہے؟ پریشانیاں اور مصیبتوں کا ایک ہی حل. اب وہ حل بتایا جائے گا پریشانیوں کا, مصیبتوں کا. اب دیکھیں کیا حل بتایا جا رہا ہے جی. شروع. صلو علی الحبیب. آج کل کسی کے پاس بھی بیٹھے نا, اگر کوئی بھی گیدرنگ کرے, کہیں بھی بیٹھے, تو ہر بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایشو بتا رہا ہوتا ہے. کوئی تنگ دستی کا رونا رو رہا ہوتا ہے, کوئی پریشانیاں اپنی دیگر بتا رہا ہوتا ہے, کوئی اولاد کی وجہ سے, نافرمان اولاد کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے, کوئی بے روزگاری کی وجہ سے, کوئی کسی وجہ سے اور کوئی کسی وجہ سے.
لیکن اگر اس پریشان بھائی سے پوچھا جائے کہ بھائی جان، پریشان بھائی جان، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو جواب آئے گا کہ نہیں. تو یہ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہر پریشانی کا جو ہے، ہر پریشانی کو اللہ نے دور کرنا ہے، ہر مصیبت کو اللہ نے دور کرنا ہے، تنگ دستی کو اللہ نے دور کرنا ہے، رحمتیں اللہ نے برسانی ہیں، ہمیں ہر طرح کی مدد اللہ نے دینی ہے، تو پھر اللہ کا جو عبادت ہے نماز، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو پھر کیسے ملیں گی یہ ساری چیزیں؟ تو نماز اگر پڑھنے کا پوچھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ فجر سوتے ہوئے گزر گئی، ظہر جو ہے وہ بھول گیا میں، عصر مغرب عشاء میں راستے میں تھا، ٹریفک بہت جیم تھی، بہت سارے بہانے جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو یقیناً ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ نماز کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے. جب نماز لازم ہو جائے گی تو پھر یہ سن رکھا ہے نا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بچاتی ہے. تو یقیناً جب نماز بے حیائی اور برائی سے بچائے گی تو پھر برکتیں بھی لائے گی، وہ جو ہے تنگ دستی بھی دور کرے گی، وہ جو ہے وہ اولاد کو فرما بردار بھی بنائے گی، وہ جو ہے گھر میں برکت بھی ڈالے گی، وہ روزگار کے مواقع بھی دے گی، اور بہت سارے کام جو ہے وہ اس سے حل ہوتے جائیں گے. لیکن یہ تو چلیں اس کی بات تھی نا جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا. لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے، بہت سارے وہ کہتے ہیں جی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آتے ہیں بہت سارے مسجد آتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، لیکن کیا ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کو صحیح پڑھ رہے ہیں؟ تو پتہ لگتا ہے کہ قرآن پاک بھی ہم صحیح نہیں پڑھ رہے اور نماز بھی درست نہیں پڑھ رہے. تو اب یہاں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو لازم پڑھنا ہے، لیکن درست پڑھنا ہے. اس میں جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ درست پڑھنا ہے. اور اس کا کتنا پیارا جو ہے نا ہمارے پاس موقع ہے کہ نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی آپ کو زبردستی کرتا ہے، نہ استاد مارتا ہے، نہ ڈانٹتا ہے، بلکہ انتہائی پیار و محبت کے ساتھ یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں قرآن پاک بھی سکھا رہے ہیں اور نماز کے مسائل بھی سکھا رہے ہیں. نماز کیسے ادا کرنا ہے وہ بھی سکھائی جا رہی ہے، اور جو ہے قرآن پاک کیسے صحیح پڑھنا ہے وہ بھی سکھایا جا رہا ہے. زبردست زبردست. تو بس ماحول کے دعوت اسلامی کے قریب آ جائیں اور جو ہے یہ سیکھیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دعوت اسلامی کے پاکیزہ ماحول سے وابستہ ہو جائیں. چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے نا جو تھوڑا سا وابستہ بھی ہو، چھوٹا سا ہے اور تھوڑا سا وابستہ ہوا، اس کو نماز کے شرائط فرائض یاد ہوتے ہیں. ہمارے سب سے پہلا کام یہ ہمارے ادھر ہی لیاقت آباد میں ایک بچہ تھا، وہ کہتا میں آ رہا تھا تو ایک رکشے والا تھا، میں نے امام شریف وغیرہ لگایا ہوا تھا، تو چھوٹا سا ایک بچہ تھا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی بھولیا تو ایسے بنایا ہوا، آتا کیا ہے؟ تو اس نے بولا بچے تمہیں تیسرا کلمہ آتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا میں تیسرا کلمہ بھی سناؤں گا اور نماز جنازہ کی دعا بھی سناؤں گا. سبحان اللہ. تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ یاد ہوتا ہے، نماز کے مسائل بھی یاد ہوتے ہیں، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ حضرت آپ نے اچھے انداز سے بتانے کی کوشش کی. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے. تو آئیے مزید جو ہے آگے کی جانب پروگرام کو لے کے چلتے ہیں اور آپ سے جو ہے ہم کچھ سوالات کر لیتے ہیں. اچھا آپ میں سے کوئی ہے جو کوئی اچھی سی بات بتائے جو سن کے مزہ آ جائے؟ جی آپ بتائیں گے؟ مائک بتائیں گے؟ جی جی آ جائیں ادھر آ جائیں. نام؟ عبد القیوم اتاری. عبد القیوم اتاری. جی. آپ سے نفرت کرنے والوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ سے نفرت کرنے والوں کو آپ چھوڑ دیں، یوں سمجھیں کہ آپ کی زندگی ایک گلاب جامن ہے اور آپ سے نفرت کرنے والے سارے شوگر کے مریض ہیں. ارے ماشاءاللہ. جی تو آپ نے جو ہے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے. اور کیا بات کہیں گے بھائی؟ جی دکھائیں دیدی. جی آپ
नाम बताएं। मुजम्मिल अब्बास। क्या बताएंगे मुजम्मिल भाई? आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। ये अदनान भाई आजकल ज़रूरतें तय कर रही हैं कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है, क्या कहेंगे इस बारे में? शाह साहब बिल्कुल ऐसे ही है। जिन लोगों के साथ ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए नहीं होता तो वहाँ फिर यही होता है, जब तक काम है और जब तक आपका काम नहीं हो जाता उस वक्त तक आप बड़े मीठे हैं, ऐसे कि बंदा कहे इस जैसा खुश अखलाक आदमी नहीं। अच्छा, जब कर्जा लेना हो तो जी, कर्जा लेना हो तो कैसा अंदाज होता है भाई? आज जी इनकी सारी ऐसा कूट के भरी हुई है, जी, कूट के भरी हुई है, बिच बिच जाना जिसको कहते हैं ना, वो जब लेना है तो जी, जब लेने हैं किसी पर, जाहिर सी बात है कि अगर ये अंदाज नहीं इख्तियार करेगा तो सामने वाला मेहरबान नहीं होगा, लेकिन जब उसने दे दिए हैं तो क्या अब भी आप ऐसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। उस वक्त बंदे का फिर अंदाज बदल जाता, अरे मैं कोई भाग तो नहीं रहा भाई कहीं, हाँ, शहर छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा। अच्छा, एक यहीं रह रहे हैं। एक ये भी है, ये जुमले तो बताए जाते हैं। अब एक जुमला और है कि पैसे ले लिए तो फिर उसके बाद ये होता है कि यार वो बात है ना, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाह रहा हूँ, वो जो मैंने महीना कहा था उस महीने में नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद का टाइम है, यानी कि मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाह रहा। अच्छा है कि इंसान बता दे कि आपको अगले महीने वो टाइम आ रहा है, तो उसमें उम्मीद नहीं रखिएगा। देखिए बंदा वही अच्छा है जो पहले बता दे। हाँ जी, तो फिर यही बात है, आप जब पैसे लेने से पहले अगर साथ साथ ये वाली बात भी बता देते, बोले अंधेरे में नहीं रख रहा, लेने के हाँ जी बात शायद अब अंधेरा ही कर दिया। हाँ जी, अंधेरे में कर दिया उसको। ये भी आया है, ये भी है। जिस तरह नए नए अंदाज जो है आ रहे हैं कर्ज लेने के, नई नई चीजें, यानी कि वो देते वक्त उम्मीद है कि पैसे मिलेंगे नहीं, 2 महीने के लिए दे दें। अब 2 महीने के लिए है ही नहीं, अभी मिलना ही वो साल बाद है। बोले आने तो दें, क्योंकि साल का कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, 2 महीने का बोले आने तो दें, फिर बाद में बंदा अपने ही पैसे कैसे मांग रहा होता है। एक हदीस पाक जहन में आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी से कर्ज लेता है और इस नियत से लेता है कि मैं उसको लौटा दूंगा, तो अल्लाह तबारक व ताला कर्ज लौटाने पर उसकी मदद फरमाता। सुभान अल्लाह। और अगर कोई बंदा कर्ज इस नियत से ले कि मुझे लौटाना ही नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको लौटाने की भी तौफीक नहीं देता। फिर बंदा ऐसे ही चले गया दुनिया से, फिर कयामत वाले दिन होगी पकड़। क्योंकि याद रखिएगा कि आपके पीछे रहने वाले आपके माल लेने के चक्कर में कोई आपका कर्ज अदा नहीं करेगा। कयामत वाले दिन अगर किसी का एक पैसा भी दबाया है तो उसका हिसाब देना होगा। आज तो लोग करोड़ों हजम कर जाते हैं और एहसास तक नहीं होता कि हमें सामने वाले को कुछ लौटाना भी है। और अगर कुछ पैसे दबा लिए, किसी का कुछ खा लिया, पैसे लेकर भाग गए, तो अब चले गए हजरत हज करने जा रहे हैं, मेरी सारी खताएं माफ हो जाएंगी, मैंने जितने जुर्म किए हैं अरफात के अंदर जाऊंगा, मुजदलिफा में जाऊंगा, सारी खताएं माफ हो जाएंगी। तो याद रखिएगा कि अरफात में हुकूकुल्लाह माफ है, मुजदलिफा में हुकूकुल इबाद माफ है, उसका गुनाह माफ है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी तो लौटाना जरूरी है। और अगर किसी के पैसे खाए हैं, उनके पैसे उनको लौटाना जरूरी है। तो याद रखिएगा, पहले तो पहली तरजीह हमें देनी है, कर्ज से दूर रहना है। पहली तरजीह तो हमारी ये होनी चाहिए कि ये ज़हन रखने वाले लोग अलग हैं, क्या कर्ज नहीं लेना है, यानी मांगना नहीं है। मांगना, अगर यही जहन बन जाए ना कि मांगना नहीं है, अच्छा वो बाद दफा इसलिए ले रहे होते हैं कि ख्वाहिशात पूरी करनी है, कि शादी है उसमें 3 डिशें कर रहे हैं तो 6 हो जाएं, तो ये चीजें बढ़ाने के लिए ख्वाहिशात में हो जाएंगे ना, तो फिर हमारे अखराजात भी हमारे बजट के अंदर आ जाएंगे। आज मसला ये है, जो कहते हैं ना जनाब पूरा महीना हमारा चल नहीं पा रहा, तो वो सारा निगरान शुरा बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि अपने पूरे महीने के जो हमारी ख्वाहिशात है ना, उस पर हम गौर करें कि कितना हम जरूरत के लिए खा रहे हैं और कितना अपनी ख्वाहिशात के खातिर खा रहे हैं। तो अब जो जरूरत है उस पर अमल कर लें, अपने अखराजात को महदूद कर लें, इंशाल्लाह आपकी सैलरी। अच्छा, जैसी सैलरी आई, जो महीने का एंड होता है कि मांगने पड़ते हैं, तो अब जैसी आई ना सैलरी, तो किसी अच्छे से होटल में दावत हो जाती है। दावत आज सैलरी आई है तो वो फिर जाते हैं, तो वो मज़ा तो आ रहा होता है, फिर 2-3 दिन बाद उसी हफ्ते में एक और मरतबा आ जाते हैं। अब ये शुरू में तो बड़ा अच्छा माहौल बना लिया, अब जब एंड आगे के दिन पड़ते हैं तो जेब हो जाती है खाली। तो आपने ये वाला जो माहौल आपने शुरू में बनाया ना 2-3 तारीख को, ये वाला आप एंड में बना लें। अगर 30 तारीख को भाई खुद ही जब ही बनेगा ना, कर्जा ना लें, तो ये आपने जो शुरू वाला माहौल है, और फिर एंड महीने के एंड वाला जो है वो याद रह जाएगा। तो फिर ये कि एक अच्छा माहौल बना के रखें। हाथ ये एक ही है, वो कहते हैं ये हाथ अच्छा है, ये हाथ अच्छा नहीं, ये हाथ अगर हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में हो। तो बस ये अल्लाह ताला हमारा ये याद रखे, दिन हालात रखे। वही है, जितना रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा कर लें। जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि जो
برکت ہے وہ کثرت کا نام نہیں ہے. برکت اس بات کا نام ہے کہ قلیل ہے وہ آپ کی تمام ضرورتوں کو کافی ہو جائے, اس کو برکت کہا جاتا ہے. تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے یا پھر آپ کی سیلری کم ہے, آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, رب کائنات کی ذات پر توکل رکھیں, انشاءاللہ العزیز سارے معاملات حل ہوں گے. خواہشات کے لیے قرض لینے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حکایت عرض کرنا چاہوں گا. بتا دیں. حضرت باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ تربیت کے مراحل میں تھے. وہ پیر صاحب ہیں, وہ ان کی خدمتگار ہیں. تو یہ ایک خود رو پودے ہوتے ہیں جنہیں ان کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے, پنجاب میں لوگ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں, ٹینٹ کہتے ہیں ان کو. اچھا. تو انہیں وہ ابال کے کڑوے ہوتے ہیں بہت, تو انہیں ابال کر وہ خواجہ صاحب کے لیے, حضرت باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ پیش کیے جاتے تھے. تو آپ اس کو نا ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے. ایک دن حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ تعالی کو کہنے لگے بھئی پیر صاحب پہ ترس آیا یوں, یار یہ کڑوے کسیلے ہوتے ہیں تو تھوڑا نمک لے کر ڈال دیا جائے تو اس کا جو تیکھا پن ہے نا وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمک تھا نہیں, کسی سے قرض لیا اور لا کے نمک اس پر ڈال دیا اور حضرت باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کو پیش کر دیا. وہ جب آپ کھانے لگے نا تو ہاتھ اٹھ نہیں رہا, ہاتھ بھاری ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے بنائے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو فلان صاحب لے کر آئے تھے توڑ کر. تو فرمایا یہ نمک کدھر سے آیا؟ تو پہلے بغیر نمک کے ہوتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ یہاں خانقاہ میں تھا نہیں تو میں فلاں شخص سے نا قرض لے آیا ہوں کہ آپ مجھے ادھار دے دیں, واپسی کر دوں گا. تو آپ نے تربیت کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی, فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھروسہ رکھنے والا, جو اللہ والا بندہ ہے نا, اس کو چاہیے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کی بجائے بھوکا مر جانا, یہ میرے نزدیک زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. کہ اپنی ضرورت نہیں, خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے کہ فقیر جو ہے وہ بھوکا مر جائے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے, اگر ہم واقعی ضرورت پر فوکس رکھیں گے نا, ضرورت ہے تو قرض لیا جائے تو زندگی میں بہت کم آپ کو ضرورت پڑے گی. ورنہ عام طور پر لوگ خواہشات اور خواہشات سے بھی بڑھ کر تعیشات, اس کے اندر جو ہے نا وہ بندے. یہ کیا ہے تعیشات؟ دیکھیں خواہش تو ایک مثال کے طور پر جیسے ہوٹل پر جانے کی ہے, آپ ہوٹل پر جا کر دال کھا لی, آپ نے سبزی کھا لی, خواہشات تو پتہ ہے. اور ایک ہے اس سے بھی اوپر کا تعیشات ہو بھی اور پر تکلف ہو بھی اور پر تکلف ہو, 10 12 15 20 ہزار کا بل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ خواہشات اتنی ہاں جی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ ایک آسان اسے, یعنی کہ ہے کچھ نہیں. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے جو بے روزگار ہے انہی کے پاس اچھا موبائل ہے, مزے لگے ہیں بھائی, اور جو جا رہا ہے روزانہ کام آ رہا ہے اس کا بیچارہ سادہ سا موبائل ہے. تو یہ کہ اچھی بات آپ نے شاہ فرمائی. چلیں جی, ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الف سے یا, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. آج ہمارے ساتھ 2 مبلغین موجود ہیں, عدنان بھائی اور سعد بھائی. اچھا, ہم لوگ پڑھیں گے الف. کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ الف. آپ لوگ جتنے مل کر سب بولیں گے الف, ٹھیک ہے؟ سیگمنٹ ہے الف سے لے کر یا تک. جیسی الف آئے گا تو آپ نے الف سے کوئی بھی ایک مقدس نام, پیارا سا نام, مقدس چیز کا بھی ہو سکتا ہے, کسی صحابی صحابیت کا نام, یعنی کچھ بھی ایک اسلامی نام, ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ نام بتانا ہے اور دیکھتے ہیں الف سے لے کے یا تک چلتے ہیں. جی, حروف تاج جی 29 ہیں, ٹھیک ہے, حمزہ کے علاوہ, ٹھیک ہے, 28 ہو جائیں گے. سب سے پہلے الف سے کوئی پاکی, الف سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. سبحان اللہ. جی, ادھر کے لوگ کی ٹیم ہے یہ ہمارے عدنان بھائی کی, اور ادھر کے سعد بھائی کی. جی سعد بھائی کون جیتے گا؟ مائک میں مائک تو لگا ہوا آپ کے. مائک تو لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کون جیتے گا؟ جس کی کوشش زیادہ ہوگی انشاءاللہ. آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ فرماتے ہیں اسی کی تقلید کرتے ہوئے, پیروی کرتے ہوئے میں کہوں گا میں جیتوں گا. آپ بھی یہی کہتے ہیں میں جیتوں گا, میں جیتوں گا, ٹھیک ہے. ابھی تو یہی چل رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ تھوڑا جوش میں تو رہیں, جوش میں تو رہیں. چلیں جی, الف سے اللہ. اللہ. الف کے بعد با, با سے برکت. سبحان اللہ. با کے بعد تا, تا سے ترمذی شریف حدیث پاک کی کتاب. زبردست, بہت پیارے, بہت پیارے. آپ پہلے سوچ کے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں. اچھا, ابھی ہاتھوں ہاتھ. زبردست زبردست. تا کے بعد سا, سا سے ثواب, نیکی کریں گے ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد جیم, جیم سے جہاد, نیکی.
جیم کے بعد ہا، ہا. آپ لوگوں نے نہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا نہیں لینا ہے آپ نے. اگر یہاں سے بتایا جائے گا وہ لینا ہاں سے حلوا. حلوہ اسلامی ہے یہ. نیت اچھی نیت سے کھائیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. نیاز 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 پھر عبادت حدیث پر پاک ہے، قربت کی نیت حضور سے. علیہ السلام نے فرمایا، چلے میں اس بات کو پورا کر دیتا ہوں. انی احب الحلوہ والعسل. حضور نے ارشاد فرمایا مجھے حلوہ میٹھا اور شہد دونوں چیزیں پسند ہیں. ہاں سبحان اللہ. واہ کیا زبردست، بہت اچھا ہے. اور خا میری بات میں خا سے ہے ختم بخاری، جو یہاں ہمارے ہاں الحمدللہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. واہ عدنان بھائی زبردست، ماشاء اللہ. خا کے بعد دال. حضرت دانیال علیہ السلام. ایک اور میں جملہ چاہوں گا وہ لے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو درست ہو گیا. ایک اور ہم لوگ سب وابستہ ہیں، آپ بھی ہیں. دال سے ہیں. دعوت اسلامی زبردست، زندہ باد. ماشاء اللہ. دال کے بعد ذال زال. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا. سبحان اللہ، نیکی افضل عبادت. زبردست، فوراً بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. دال کے بعد را. جی یہ نہیں لینا ہے. 5 4 3 را سے 1. جی را سے اب آپ لوگ بتائیے. رمضان رحمان. سعد بھائی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو بہت سارے آ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے؟ آپ موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں آپ کے لوگ ہوں. پوری الف سے آپ کا یہ آئے گا. جی را کے بعد زا. زا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم مشرم میں سے صحابی رسول ہیں، بڑی عظمت و رفت والے ہیں. زبردست، بہت اچھا نام لیا. زبردست. سا کے بعد سین. سین. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. اگر آپ یہ نہیں بتا پا رہے ہوتے نا تو پھر تو آپ کے لیے آسان بھی ہو گیا. ماشاء اللہ. شین. شین سے ہے شمائل ترمذی، جو حدیث پاک کی کتاب ہے، اور الحمدللہ رب العالمین استاد قبلہ مفتی حسان صاحب نے اس کی شرح بھی لکھی ہے. اللہ کرے جلدی جو ہے وہ آ جائے. آپ علمیہ میں ہوتے ہیں، جھلک بھی رہا ہے، وہاں سے وابستگی رہی ہے کتابوں کے نام. ماشاء اللہ زبردست. اس کے بعد بھائی سواد آئے گا نا. جی سعد سے اللہ کی رحمت. صبح ہوتی ہے، صبح طیبہ میں ہوئی. ٹھیک ہے. دعاد مشکل آ گیا ہے. دعاد سے بہت گہری سوچوں میں جا رہے ہیں آپ. رک جائیے. ضعیف آدمی کے ساتھ بھلائی. ضعیف ویسے ایک وہ ہے کیفیت کا لیکن نام. آپ جاندار ہو کے بولے نا، آپ تو ضعیف والے انداز میں نہیں. ضعیف یہ ایک کیفیت کا نام ہے. ضعیفوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اس پر اجر و ثواب ہے. یعنی ضعیف. ضعیف. ماشاء اللہ. دعات کے بعد تو جی جی تو آئی ہے. یہ بھی ٹائم لینے کا ایک انداز ہوتا ہے. وہاں ہے نا. 5 4 3 2 1. آپ لوگ بتائیے آپ کے دن میں کیا تھا؟ نہیں طلحہ. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. جی آپ ان نام مبارک کی طرف بھی جائیں، صحابیات کے. جی دعا کے بعد ظاہر نبی کریم علیہ السلام کا نام ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد عین. عین. عین سے اپنے قریب قریب دیکھ لیں. عینک. اتنا قریب سے دیکھا آپ نے. اللہ اکبر. اتنا قریب سے دیکھا ہے نا. ماشاء اللہ. غین بھائی، عدنان بھائی. جی غین سے غلاف کعبہ. بہت زبردست، بہت پیارا نام، بہت پیارا نام. ماشاء اللہ. غین کے بعد فا. فا. جی 5 فاصلہ. فاصلہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس. یہ کلام میں ویسے تو ہر لفظی آپ کو مل جائے گا کلام میں. اس کے علاوہ کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ صحابی کے نام ہیں، صحابیت کے نام ہیں، مقدس اللہ مقامات. رب العالمین کی مخلوق بھی ہے فاختہ. چلیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاء اللہ. فاصل فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے. زبردست. فا کے بعد قوف. قوف، موٹا والا قوف. بہت آسان ہے. جی قائد.
یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قائد الغر المحجلین فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، جو آپ کی امت ہے جن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، حضور نے فرمایا میں ان کا قائد ہوں گا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات آپ نے کی، واہ کیا کاف کرب، دافع الکرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کو، پریشانی کو دور کرنے والے ہیں۔ کاف، سبحان اللہ، کاف کے بعد لام، فاسٹ، لام سے فائف، حضرت لقمان، زبردست، سبحان اللہ، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نون، نور والے نبی، سبحان اللہ، نون کے بعد واو، رہا نہیں گیا، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے ماشاءاللہ۔ جی جو آپ تو بولیں، برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہہ دیا واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، واو کے بعد ہاں ہاں، ہجرت مصطفیٰ، ہجرت نبی، سبحان اللہ، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی وہ اختتام، اور اس کا رزلٹ ہم تھوڑا اناؤنس کر دیں۔ آج بتائیں بھی پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی اس مقابلے میں؟ جی عدنان بھائی، جیسے آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام، واہ کیا بات ہے، جی یہ تو آپ کر دیں، دوسرا میں کر دوں۔ دوسری پوزیشن کا کر دوں، چلیں پہلی پوزیشن کس نے حاصل کی؟ میں نے، یہ بس یوں میں نے۔ دوسری پوزیشن کس نے حاصل کی؟ سعد بھائی، سعد بھائی نے، آپ کے ایک دوست سعد نے، میرے دوست نے اچھا جواب دیا۔ آ جائیے، تو ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی ہم کریں گے پروگرام کا اختتام، اور سب مل کے پڑھیں گے واہ کیا بات ہے مدینے کی، 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 مدینے کی، واہ کیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ عدنان بھائی، السلام علیکم۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ